ہاتھوں پر بیٹھے۔ اس لیے عارفوں کے بادشاہ کے جتنے عاشق اور دیوانے ہیں ان سے بڑھ کر کوئی حسینی نہیں ہو سکتا، اور کوئی اللہ کے دین کا نوکر نہیں ہو سکتا۔ آج دنیا بھر کے کافر قرآن کو جلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مرکز حسین میں، مسجد حسین میں ہم آپ کے بچوں کو حافظ قرآن بنا کر، قاری قرآن بنا کر، عاشق رسول بنا کر مشن حسین کو زندہ کر رہے ہیں۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ آقا حسین نے خون دیا۔ حسینی بننے کے لیے خون دینا پڑتا ہے۔ اب تو بڑا آسان ہو گیا ہے کہ خون دینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بچے دو تاکہ انہیں حسینی بنا دیا۔ اور تم مر بھی جاؤ، جو بچے تمہارے پاس ہیں آپ ان کے بارے میں اچھا جانتے ہیں، ہر روز شام کو شکایت آتی ہے، چوری کر لی، بدمعاشی کر لی، ظلم کیا، کسی کا کوئی نقصان کر دیا، لیکن آؤ مسجد حسین میں اپنے بچوں کو لے آؤ تاکہ یہ ڈاکو اور چور نہ بنے، یہ حسینی بنے۔ اپنی بچیوں کو لے آؤ تاکہ یہ سیدہ کائنات کی نوکرانیاں بن جائیں۔ اپنے آپ کو مشن حسین کا حصہ بناؤ تاکہ اگر کوئی زندگی اور غلاظت تمہارے من میں، تمہاری سوچوں میں، تمہاری نیتوں میں آ بھی چکی ہو تو میرے آقا حسین کی نگاہ پڑے اور آپ کا دل بھی پاک ہو جائے، آپ کی سوچیں بھی پاک ہو جائیں۔ یہ تربیت کا ایک نظام ہے جو آپ کو دیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ باہر بڑی شدید گرمی ہے، آپ کو دھوپ میں چلنے کی ضرورت نہیں ہے، دھوپ میں کہیں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آقا حسین کے سائے کے نیچے آ کر بیٹھ جاؤ۔ 400 سال پہلے عارفوں کے بادشاہ سخی سلطان باہو قدس سر العزیز نے مشن حسین کا ذمہ لیا اور فرمایا کٹ سکتے ہیں، سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، مدینے والے آقا کے مشن کا جو جھنڈا آقا حسین نے کربلا میں بلند کیا تھا، اور جو جھنڈا غازی عباس علمدار کو دیا تھا، اور غازی عباس علمدار نے جس جھنڈے کی حفاظت کے لیے سر بھی کٹا دیا، بازو بھی کٹا دیے، آج اسی غازی عباس کا خون میرے سلطان باہو کی صورت میں۔ آپ کو دعوت محبت ہے، آپ کو دعوت عشق ہے، آپ کو پتہ نہیں کتنے سانس کس کے باقی ہیں، جتنے سانس باقی ہیں یہ مشن حسین کو دے دو۔ یہ اللہ کی رضا کے لیے، نبی سے وفا کے لیے قرآن سے جڑ جاؤ۔ جو قرآن کے ساتھ ہو جاتا ہے قرآن اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بیمار کو شفا دے سکتا ہے تو قرآن دے سکتا ہے، مرنے کے بعد بخشش کا سامان دے سکتا ہے تو قرآن دے سکتا ہے۔ قبر کی اندھیری رات میں کوئی ساتھ نہیں ہوگا مگر قرآن آ کر اپنا نور پھیلا دے گا۔ حشر کے دن کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، لیکن جن کے سینوں میں قرآن ہوگا اللہ انہیں فرمائے گا قرآن کے نور کے ساتھ اپنے خاندان کے جتنے لوگ جہنم جا چکے ہیں انہیں نکالتے جاؤ، جنت میں بھیج دو۔ میں آپ کو یہی دعوت دینا چاہتا ہوں، آپ کو میرے سلطان باہو نے بلایا ہے، اور سخی سلطان باہو کو سخی بھی کہتے ہیں، سلطان بھی کہتے ہیں۔ سلطان تو ویسے ہی سب کچھ کا مالک ہوتا ہے، اور سخاوت کی وجہ سے تو سلطانی اور بلند ہو جاتی ہے۔ تو میرے نبی کی عطاؤں کو سخی سلطان باہو نے جس سخاوت سے لوگوں کو عطا کیا ہے، لوگوں کو فیضیاب کیا ہے، تو آپ بھی اپنے آپ کو خوش نصیبوں میں شامل کرنے کے لیے 3 کام آج سے شروع کر دیں۔ نمبر 1، ہر شام پیارے نبی کے نام کر دو۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر سارے گھر والوں کو ساتھ بٹھا کر
چٹائی بچھا کر نام اس کا رکھنا ہے دسترخوان درود و سلام، 20-25 منٹ روزانہ تصور مدینہ کر کے، موبائل بند، باتیں بند، دنیا داری بند، تصور مدینہ شروع کر کے درود پڑھتے رہیں، درود پڑھتے رہیں۔ اب عادت بن جائے گی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے۔ اب موت کا وقت آ گیا، ادھر سے جان جا رہی ہے، ادھر جانے جانا، درود والا نبی آ رہا۔ تو بھائی اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرو۔ گھر کا ماحول گانے بجانے کی بجائے، بے حیائی کی باتیں کرنے کی بجائے، جھوٹیں اور قصے کہانیاں سننے سنانے کی بجائے ہر وقت عاشقان مصطفیٰ والا ماحول رہنا چاہیے۔ پہلا نسخہ یہ ہے کہ آپ نے ہر شام پیارے نبی کے نام کرنی ہے۔ جتنا درود پڑھیں وہ سامنے مرکز درود کا نمبر لکھا ہوا ہے، اس کو اپنے موبائلوں میں سیو کر لو، آپ کا موبائل بھی مسلمان ہو جائے گا۔ اور جب روزانہ اس موبائل کے ذریعے اس نمبر پر تم درود بھیجو گے، 2000 درود، 4000 درود، ہمارے پاس روزانہ کی بنیادوں پر 3.5 کروڑ درود جمع ہوتا ہے، تو آپ کا 2000 نہیں رہے گا، 4.5 3 کروڑ بن جائے گا۔ دوسرا، آپ نے اپنے محلے میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ جس مسجد سے آواز گونجے، جس مدرسے سے آواز گونجے، سمجھ لو وہ نبی کے عاشقوں کی مسجد ہے، نبی کے عاشقوں کی مدرسہ سبا ہے۔ آپ نے اپنے بچے ان کے حوالے کرنے ہیں، قرآن پڑھانا ہے، اور یہاں اگر بھیج دو گے تو یہ قرآن بھی پڑھیں گے اور ماسٹرز بھی کریں گے، پی ایچ ڈی بھی کریں گے، یہ جج بھی بنیں گے، یہ مجسٹریٹ بھی بنیں گے، یہ مبلغ اسلام بھی بنیں گے، اور یہ ان سویڈن والوں کو وہاں جا کر کلمہ بھی پڑھائیں گے اور قرآن بھی سکھائیں گے۔ تو ماشاءاللہ پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک آپ کا آنا مبارک ہو، لیکن کاش آپ آئے ہیں تو جاتے نہیں۔ 9 محرم کا جمعہ، سبحان اللہ، کیونکہ بڑا اجتماع 9 محرم کو ہوتا ہے، لیکن اب اگر کوئی چلا بھی جائے آئندہ ذہن بنا لے کہ میں نے 9 محرم کا پورا دن یہاں گزارنا ہے۔ سرکار باہو اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ ذکر حسین کا بڑے سے بڑا اجتماع۔ اور تیسری اور آخری بات، آپ کے بچوں کے لیے خاص کر شعبہ حفظ کے علاوہ ایف اے پاس اور بچیاں اور بچوں کے لیے بی ایس اسلامک سٹڈیز یعنی یونیورسٹی کی ڈگری آپ کے بچوں کو ملے گی۔ اور یہ بچے اگر غریبوں کے ہیں اور یتیم ہیں تو لاکھوں روپے کا خرچہ ہم دیں گے، اور آپ کے بچے مفت میں عاشق رسول بھی بن جائیں گے۔ تو جن کے بچے میٹرک کر چکے ہیں، ایف اے کر چکے ہیں، وہ سب اپنے بچے